مولا علی نے خوارج کے جنازے پڑھے ہیں، علی بھائی آپ نے صغیرہ کبیرہ ملا کر نتیجہ نکالا؟ جی اسی طرح نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایز اے لاسٹ ریزارٹ ان کے ساتھ کتاب بھی کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن آپ اہل سنت اہل تشیع دونوں کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، مولا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ان خوارج کے جو مولا علی کو کافر کہتے تھے۔ یہ سوال جو ہے نا وہ واٹس ایپ پہ بہت زیادہ آ رہا ہے، حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں، اس کا حوالہ چاہیے۔ بھائی اس کے حوالے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو منافق بھی نہیں، جو کافر بھی نہیں، جو مشرک بھی نہیں، اب وہ کیا ہے؟ میرے آپ سے سوال ہے، بولو نا، گونگے کیوں ہو گئے ہو؟ مسلمان کا جنازہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ پڑھنا چاہیے۔ تو بس اس کے اندر امپلائڈ ہے۔ بھائی آپ نے تاریخ کی ذکر کیا، تاریخ کی کتابوں میں میرے بھائی جواب دے دیا اصولی، میرے بھائی پانی میں مدانی نہ مارے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ نے سنا ہوگا ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بعض اوقات لوگ 100 جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ کہاوت انجینئر مرزا پر صحیح ثابت ہوتی ہے۔ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے۔ ہم نے ویڈیوز بنائی، اس پر میری ویڈیو ہے 355 نمبر، انجینئر مرزا کے 250 جھوٹ۔ اس میں پہلا جھوٹ میں نے یہ دکھایا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے جنازے پڑھائے۔ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کی تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ اب جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں کہ جناب کس کتاب میں موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے جنازے پڑھائے، اور اس کے شاگرد بھی اس سے پوچھتے ہیں تو کہتا ہے جناب پانی میں مندھانی نہ ماریں، اور ڈرامہ کیا کرتا ہے، کہتا جناب دیکھیں خوارج کافر بھی نہیں تھے، مشرک بھی نہیں تھے، منافق بھی نہیں تھے، ان کے جنازے ہوں گے۔ بھائی جنازے ہوں گے، ہمارا یہ سوال نہیں جنازے ہوئے نہیں ہوئے، آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے، اس کی دلیل کدھر ہے؟ اب کس طرح اپنے ماننے والوں کو گھماتا ہے، کہانی کراتا ہے، ذرا دیکھیے۔ تو سرکار یہ جو خوارج کے جنازوں والی بات ہے، یہ میں نے اسی طریقے سے ہی بتائی جائے گی۔ ویسے میں آپ سے کہوں کہ جی 1,00,000 صحابہ ہیں، تو جب وہ فوت ہوئے تھے، ان کے جنازے ہوئے تھے، تو آپ فوراً کہ ہاں، میں کہاں جی دسو گڑوانا شروع کرو، حضرت ابوبکر تو شروع ہو جاؤ، 1,00,000 دی گنتی پوری کرو کہ کس ٹائم کن جنازہ پڑھایا سی، تو ٹائم قیامت تک جائے، ٹائم قیامت تک ہے۔ اور جھوٹے انسان، آپ سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ تم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، کہتے نہیں اسی طرح یہ اس کو ثابت کریں گے کہ ان کے جنازے تھے، جنازے ہوئے ہوں گے، حضرت علی نے پڑھائے ہوں گے۔ بھائی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت علی نے پڑھائے تھے، 1,00,000 صحابہ کے جنازے ہوئے ہیں، بھائی گنتے جاؤ ٹائم قیامت تک۔ ہاں، اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازہ حضرت عمار نے پڑھایا، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازہ حضرت امیر معاویہ نے پڑھایا، ان سے پوچھیں گے بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنازہ حضرت امیر معاویہ نے پڑھایا ہے، یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ یہ نہیں کہ جناب صحابہ کے جنازے ہوئے ہوں گے پھر حضرت امیر معاویہ نے پڑھایا ہوگا، پھر کہے گا ہاں نہ جناب آپ دلیل دیں۔ بھئی صحابہ کے جنازے ہوئے، یہ تو کامن بات ہے، لیکن جب آپ کسی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ فلاں نے پڑھایا ہے، پھر آپ کو دلیل دینی پڑتی ہے۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا جنازہ پڑھایا ہے، کوئی یہ دعویٰ کرے تو اس کو دلیل دینی پڑے گی، یہ نہیں کہنا پڑے گا نہیں جنازے ہوئے ہیں۔ مثلا ایک مثال ہے، اب پچھلے دنوں سیلاب آیا، لوگوں نے بڑی ان کی امداد کی، اب مرزا کا چہلہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میرے استاد نے انجینئر مرزا نے 1 کروڑ روپے جو ہے نا سیلاب زدگان کو دیے ہیں، تو ہم کہیں گے جناب یہ جو آپ کا دعویٰ ہے کہ 1 کروڑ روپے سیلاب زدگان کو دیے ہیں مرزا جی نے، وہ کہاں ہیں؟ کوئی رسید، کوئی لوگ دکھائیں، کن کو دیا ہے؟ کہیں گے نہیں دیکھو جناب سیلاب زدگان کی امداد ہوئی ہے نا، تو انجینئر صاحب نے 1 کروڑ دے دیے ہوں گے۔ بھائی جھوٹے انسان، دعویٰ تمہارا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے پڑھائے ہیں، تو یہ دکھاؤ۔ اب ڈرامہ کیا کرتے ہیں، ان کے جنازے ہوئے ہوں گے، اب ہمیں آپ یہ بتائیں، اب ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ان کے جنازے ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ بھئی ہماری تو یہ بات ہی نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے کہ حضرت علی نے جنازے پڑھائے، اور یہ سنیوں کی کتابوں میں اور شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کا شاگردی سے کہتا ہے جناب وہ بتا دیں نا کس کتاب میں ہے، وہ تاریخی کون سی کتاب، سنیوں کی کس کتاب میں ہے، بتائیں نا تاریخی کون سی کتاب میں ہے؟ کہتے نہیں پانی میں مندھانی نہ مارے۔ ایک ڈرامہ اس طرح ہی ڈرامے کرتا ہے، جناب صحابہ کے جنازے ہوئے ہوں گے، اب آپ گنتے جاؤ۔ بھائی جب کوئی دعویٰ کرے گا کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کا جنازہ پڑھایا، تو اس سے ہم دلیل مانگے کہ بھائی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیں مزید کیسے کہانیاں کرا رہا ہے۔ ابھی تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ بھئی
جب نبی علیہ السلام بیمار تھے تو حضرت ابوبکر نے جو نمازیں پڑھائی ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کے، اس سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں؟ آپ کہیں گے جی کیا ہوگا، مطلب یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میں کہا نہیں، دکھاؤ کتنے لکھا ہے، تو کوئی نہیں، ہوتے جیسے نماز پڑھانے کا ذکر ہے۔ دوسرا ڈرامہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں نمازیں پڑھائیں۔ اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ انہوں نے وضو کیا تھا نہیں کیا تھا؟ یہ تو کامن بات ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھائے گا تو وضو کرائے گا۔ بات یہ کہ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لا کے وضو کراتے تھے، اب یہ دعویٰ ہوگا، یہ ثابت کرنا پڑے گا۔ اب اس طرح تو یہ عام بات ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھتے ہیں تو وضو کرتے ہیں۔ اب سوال اگر کوئی یہ کرے کہ جناب علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وضو کرنے کے بعد وہ کھڑے ہو کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا تھا، تو ہم کہیں گے ہاں بالکل ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کے بعد کھڑے ہو کے وضو کا بچا ہوا پانی پی لیا تھا۔ اب جب وہ دعویٰ کرے گا تو اس سے ہم یہ دلیل لیں گے، پھر وہ بتائے گا ہاں یہ بخاری میں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے، آپ یہ بتائیں کہ کس کتاب میں ہے۔ اب اس ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، حالانکہ ایک عام سی بات، غلطی ہو گئی جناب، میرے سے جھوٹ نکل گیا، میں توبہ کرتا ہوں، توبہ نہیں، دوسروں کے لیے کہتا جناب ٹروتھ لور بنے، آپ ٹروتھ لور نہیں بن رہے۔ اب اتنے جھوٹے انسان ہیں، 250 جھوٹ میں نے اس کے پکڑے ہیں۔ ایک جھوٹ بولے گا اس پر کتنی لعنتیں ہوں گی؟ 355 نمبر ویڈیو دیکھ لیں، ایک جھوٹ پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور 250 جھوٹوں پر کتنی لعنتیں ہوں گی؟ مزید کیسے لعنت حاصل کر رہا ہے، ڈرامے کیسے کر رہا ہے، کہانی کیسے اپنے ڈال رہا ہے، اور اپنے جاہل ماننے والوں کو کیسے جاہل بنا رہا ہے۔ اور پوری زندگی جو صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی وہ وضو کے ساتھ پڑھی۔ جی وضو کے بغیر تو نماز نہیں ہوتی ہے، قرآن میں بھی حکم آیا ہے۔ نہیں سرکار، یہ آپ جوڑ رہے کیوں ہیں؟ آپ اسپیسیفک بتائیں کہ اس نماز سے پہلے وضو کیا تھا کہ نہیں۔ کیسی جہالت یہ دیکھیں پھیلا رہا ہے۔ جناب صحابہ نے نمازیں پڑھی ہوں گی تو کیا ان سے ہمیں بتائیں آپ کہ انہوں نے نماز سے پہلے وضو کیا کہ نہیں کیا؟ پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کامن بات ہے کہ مسلمان جب نماز پڑھے گا تو وضو کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر کسی صحابی نے وضو نہیں کیا یا کسی صحابی نے دوسرے کو وضو کرایا، جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا اور اس کے بعد کھڑے ہو کے پانی پیا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کیا اور کھڑے ہو کے پانی پیا، اور ہم یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ وضو کا بچا ہوا پانی آپ پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کے پی سکتے ہیں، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے پانی پیا، وضو کا بچا ہوا۔ اب ہم سے اگر کوئی سوال کرے گا کہاں لکھا ہوا ہے، ہم بتائیں گے کہ یہ بخاری میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کے پانی پیا۔ تو یہ بات ہوتی ہے کہ جب آپ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ کو دلیل دینی ہوتی ہے۔ اب اس طرح پتلی گلی سے نہیں نکلتے، یہ ڈرامے نہیں کرتے جناب جنازے ہوئے ہوں گے پھر جنازہ حضرت علی، جتنے بھی جنازے سارے حضرت علی نے پڑھائے ہیں، جتنے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 لاکھ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کیا سب کے جنازے حضرت علی نے پڑھائے؟ اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جتنے بھی صحابہ شہید ہوئے ہیں جو اللہ کو پیارے، سب کے جنازے حضرت علی نے پڑھائے؟ جس کا جنازہ اگر کوئی دعویٰ کرے گا کہ فلاں کا جنازہ فلاں صحابی نے پڑھائے، اس دعوے پر اس کو دلیل دینی ہوگی۔ اور یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ یہ جہنم کے کتے ہیں، یہ کافر ہو گئے، پہلے مسلمان تھے بعد میں یہ کافر ہو گئے۔ یہ ابن ماجہ میں حدیث ہے، حضرت ابو غالب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ خارجی آسمان کے نیچے قتل ہونے والے بدترین افراد ہیں، اور جنہیں یہ لوگ قتل کر دیں وہ بہترین مقتول شہید ہیں، یہ جہنمیوں کے کتے ہیں، خوارج جہنمیوں کے کتے ہیں، یہ مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے۔ میں نے کہا ابو امامہ کیا یہ آپ کی اپنی رائے ہے؟ ان کا نہیں، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ جہنمی کے کتے ہیں اور یہ کافر ہیں۔ اور یہ کیا کہتا جناب؟ ہم اس کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کے تحت ہمارا یہ موقف ہے، چونکہ ہم خوارج کو مسلمان مانتے ہیں اپنی تمام گمراہیوں کے باوجود، تو مسلمان کے ساتھ ساری چیزیں اٹیچ ہیں، یہ بنانا ضروری ہے۔ لو جی، ہم مسلمان سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جہاں یہ خوارج ملے انہیں قتل کر دو۔ مسلمانوں کو آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قتل کر دو ان مسلمانوں کو،
تو رحمۃ اللہ عالمین یہ فرما رہے ہیں کہ جہاں بھی مسلمان ملے تم اسے قتل کر دو۔ یہ خوارج کے بارے میں آپ علیہ السلام فرماتی جہنمیوں کے کتے ہیں، اور جو ان کو مارے گا وہ بہترین کام کرے گا، اور جو ان کے سامنے آ کے شہید ہوگا وہ دنیا کا بہترین مقتول شہید ہے۔ کہتا ہے ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ بھئی کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ عنہ انہیں مسلمان سمجھتے تھے، انہیں مشرک نہیں سمجھتے تھے۔ بھئی کس میں لکھا ہوا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں لکھا ہوا ہے۔ بھئی آپ کا ہی ایک اصول ہے کہ کتب ستہ کے علاوہ نہیں، کوئی بھی دلیل ہو اگر کتب ستہ یعنی سیاہ ستہ میں تو پہلے وہ دی جائے گی۔ جب آپ سے کہا گیا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا، اللہ نے ان کو بچا لیا، ان کی کرامت تھی۔ جب ان سے کہا گیا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ تو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے اور درجنوں کتابوں میں ہے اور حسن روایت ہے، کہتے نہیں نہیں ان کتابوں کی حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر ان میں کوئی حیثیت ہوتی تو کتب ستہ میں جگہ پا لیتی۔ کتابوں کی توہین کی اس نے۔ یہاں تو آپ کو کہانی کرائی ہے جی خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا، کچھ نہیں ہوا۔ کہانی ہے، جھوٹ ہے۔ علی بھائی خالد ابن ولید کے زہر پینے والا واقعہ کے بارے میں ایک بریلوی مفتی نے درجنوں کتابوں سے دلیل دی ہے کہ وہ واقعہ حسن ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جو درجن کتابیں ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو، اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں نا۔ اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی۔ جی دوستو آپ نے دیکھا کتابوں کی توہین کی جناب، اگر یہ اتنی اہمیت والی کتابیں ہوتی، ان میں اتنا دم خم ہوتا تو یہ سیاہ ستہ میں جگہ پا لیتی۔ انہوں نے سیاہ ستہ میں جگہ نہیں پائی، یعنی سیاہ ستہ کی حدیث جو ہے وہ دوسری کتب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تو جناب یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ جہنمیوں کے کتے ہیں، یہ کافر ہیں۔ تم دور کی کتاب اٹھا کے لاتے ہو، خود کہتے ہیں جناب دور کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ۔ جب اس کو بتایا گیا نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک صحابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، دعا فرما لیں، تو ان کو خواب میں آپ علیہ السلام کی زیارت ہوئی رات کو۔ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ہاں بالکل بارش ہوگی اور میرا عمر کو سلام کہنا۔ کہ یہ دور کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ، دور کی کتاب۔ حالانکہ اس حدیث کو ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح کہتے ہیں، ابن کثیر صحیح کہتے ہیں، نہیں کہتے دور کی کتاب ہے۔ اب اپنی باری آئی جناب، دور کی کتاب اٹھا کے لائے ہو، اور جن کے ساتھ حضرت علی نے قتال کیا، حضرت علی نے مار مار ان کے ڈھیر کیا، ان جہنمیوں کے بارے میں تم کہتے ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جنازے پڑھائیں۔ یہ دیکھیں مسلم شریف میں حدیث ہے، باب التحرید علی قتل خوارج، قتل خوارج، ان خارجیوں کو مارنے پر ابھارنا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے 2442۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چن چن کے مارا ہے، حضرت علی نے ان کو چن چن کے مارا ہے۔ اسی طرح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ بدترین مخلوق یہ خوارج ہیں۔ 6930 کے اوپر حضرت امام بخاری یہ قول لائے کہ بدترین مخلوق کیا ہے؟ یہ خوارج ہیں۔ اور کئی روایات مسلم ہے کہ یہ بدترین لوگ ہیں، تو بدترین لوگوں کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے۔ ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ اور ڈرامے کیا کرتا ہے؟ حوالہ اس کو دینا ہوگا جو یہ کہے گا کہ خوارج کے جنازے نہیں ہوئے، یہ الفاظ کہیں موجود ہوں، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ شرم نہیں آتی اس بندے کو کہ اس سے سوال یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے جنازے پڑھائے، تم سے یہ سوال ہوا ہے، تم یہ کہہ رہے کہ جناب خوارج کے جنازے نہیں ہوئے، تم یہ دکھاؤ ہمیں ٹائم قیامت تک۔ بھائی ہماری بحث ہی نہیں اس پر، ان کتوں کے جنازے ہوئے نہیں ہوئے یہ بحث ہی نہیں ہے۔ بحث یہ ہے کہ تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے، جھوٹے انسان، کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضرت علی نے خوارج کے جنازے پڑھائے ہیں۔ یہ سنیوں کی اور شیعوں کی کتابیں موجود ہے، یہ تم سے پوچھا جا رہا ہے۔ ڈرامے بازیاں نہ کرو، اپنے ماننے والے کو کہانیاں نہ کراؤ، دھوکہ مت دو۔ بات یہ ہے کہ تم نے حضرت علی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ پر اتنا بڑا جھوٹ باندھا، جن کو چن چن کے حضرت علی نے مارا، جہنم واصل کیا ان کو۔ ان کتوں کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ ان کتوں کے جنازے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائے ہیں، یہ تمہارا دعویٰ ہے، اس دعوے پر دلیل دو۔ جھوٹے انسان دلیل دیتے نہیں ہو، کہتے پانی میں مدھانی نہ مارے۔ اپنے ماننے والوں کو کچھ سچ بتاؤ کہ میں جھوٹا ہوں۔ 250 جھوٹ ہم نے اس کے پکڑے ہیں، ایسے جھوٹوں کے پیچھے جائیں گے
آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ یہ اپنے آپ کو بھی برباد کر رہا ہے اور اپنے ماننے والوں کو برباد اور کس طرح کہانیاں کر کے دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کس طرح شان میں گستاخی کر رہا ہے۔